اللہ صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، بالاخص ہمارے زیدی برادران کے تمام مرحومین کے لیے، اور وہ تمام حضرات جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، انہیں شامل کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک صراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ بسم اللہ الرحمن۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان
مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شیعہ اور اہل سنت محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے آپ حاضرین کی تمام وہ دعائیں، وہ التجائیں جو آپ لے کر یہاں آئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے، مشکلات میں آسانیوں کے لیے ہمارے زیدی برادران بڑے خلوص سے، محبت سے، عقیدت سے ان مجالس کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، ان کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے، ان کے گھر پہ حصول رحمت اور نزول رحمت کے لیے اور ان کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت بحق کریم اہل بیت امام مجتبی بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے۔ پروردگار عالمین کا اس نعمت عظمیٰ پر، اس سعادت عظمیٰ پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے اہل بیت کے ذکر کی یہ سعادت سننے اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک کچھ پہنچانے کی یہ توفیق عطا فرمائی۔ پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ سلسلہ گفتگو میں نے جیسا کہ کل بھی یہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، اگر اس حوالے سے کہ جو پہلو پیش نظر تھے اور ہیں وہ تمام جہات میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض نہیں کر سکا وقت کی، اور پھر سلسلہ کلام میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو موضوع کا حصہ تو ہوتی ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کو جمع کرنا اور وقت کے اندر سمیٹنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تقاضا ہوتا ہے کہ سلسلہ کلام میں اس گفتگو کی وضاحت کی جائے۔ سورہ توبہ یا سورہ براءت کی اس آیہ مجیدہ جو ایک آیہ ہے، لیکن اس ایک آیہ مجیدہ میں نے جیسا کہ عرض کیا پورا دین اللہ نے سمیٹ دیا ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ پورے قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جو پوری زندگی کا منشور ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ مثلا علماء اعلام نے، بزرگان عظام نے صرف یہ ایک سورہ کو پورے قرآن کا خلاصہ کہا ہے کہ پورے قرآن میں اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ کون سا؟ مثلا سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آپ دیکھیں پہلی آیا کیا ہے؟ والعصر، یہ واو قسم کے لیے آتی ہے۔ والعصر، خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، زمانے کی۔ اب مختلف تعبیرات ہیں اس زمانے کی، لیکن ایک معنی جو قریب تر ہے اور جو میرے موضوع سے منسلک ہے، مربوط ہے، والعصر کی ایک تفسیر یہ ہے زمانے سے مراد ہماری یہ گزرنے والی زندگیاں ہیں۔ خدا فرما رہا ہے مجھے قسم ہے، چونکہ انسان اسی زمان اور مکان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو خدا نے زمان کی قسم کھا کے اصل میں ہماری حیات کی قسم کھائی ہے، زندگیوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم سے مراد یہاں اہمیت اور عظمت بتانا ہے۔ یعنی خدا فرما رہا ہے تمہاری حیات اتنی قیمتی شے ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر تمہیں اس کا ادراک و احساس ہو جائے تو باقی نعمات کے نہ ملنے کے باوجود اس نعمت حیات کا شکر ادا کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں کہہ رہا، ناممکن ہے۔
چلیں تھوڑی سی بات کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے عرض کیا نا ایک آیت پوری حیات کو سمیٹے ہوئے ہے، ایک سورے کی طرف اشارہ ہو جائے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. والعصر، تمہاری حیات کی قسم. اب یہی ترجمہ کروں، تمہاری گزرنے والی زندگیوں کی قسم، تمہارے ان حیات کے لمحات کی قسم، حقیقت حیات کی قسم، سرمایہ حیات کی قسم. دیکھیں میری بات پہ توجہ فرمائیں گے. اگر میں اور آپ غور کریں اللہ کی مادی نعمات میں یا مانوی نعمات میں، سب سے پہلی نعمت جو اللہ انسان کو عطا کرتا ہے وہ نعمت حیات ہے یا نہیں؟ مثلا بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ زندہ آیا یا نہیں آیا. معذرت چاہتا یہی ہے نا بھئی، اس کی حیات کے بغیر اس کے تمام اعضائے بدن ایک آپ کے سامنے موجود ہو، زندہ نہ ہو تو آپ کے لیے وہ تمام جو اعضائے بدن لے کر بھی آیا ہے، بچہ آپ کے ہاتھوں پہ ہے خدا نہ کرے، لیکن اگر اس کے پاس حیات ہی نہیں تو دیکھیں ماں باپ کے لیے کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر وہی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ دوڑتے ہیں. کیوں دوڑتے ہیں؟ تاکہ وہ زندہ رہے. ایسے ہی ہے نا؟ اس کی حیات باقی رہے. توجہ فرمائیے گا، انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام ہی حیات ہے. چلو میں آسان بات کرتا ہوں، الحمدللہ متوجہ ہیں اور اس کی قدر و منزلت پہچانیں گے. بالاخص نوجوان توجہ فرمائیں، کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں انسان کہتا ہے جی میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے وسائل ہونے چاہیے. تو کسے گزارنا ہے؟ کسے؟ زندگی کو. وسائل کس کے لیے چاہیے؟ حیات کے لیے. بھئی اگر میں آسان کروں، کوٹھی کار بنگلہ سب کچھ ہو، معذرت چاہتا ہوں، انسان ہی نہ ہو، زندہ ہی نہ رہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنی زندگی میں، خدا نہ کرے میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں، کہ گھر بنایا بڑے شوق سے. میں جانتا ہوں یہ DHA میں ہی پچھلے دنوں ہی ایسا ہوا کہ وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، بہت بڑے آفیسر تھے فوج میں، تو انہوں نے 2 کنال میں گھر بناتے رہے، 2-2.5 سال گھر بنتا رہا. جانے سے 3 یا 4 یا 5 دن پہلے، اب دن مجھے یاد نہیں، لیکن جا نہ سکے. جانے سے پہلے اٹیک ہوا، دنیا سے چلے. ان کے لیے اس گھر کی کیا قیمت رہ گئی؟ کیوں نہیں رہ گئی؟ وہ جس کے لیے گھر چاہیے تھا وہی نہ رہی، یعنی حیات ہی نہ رہی. میری بات پر توجہ فرمائیں گے. انسان کو اچھی گاڑی چاہیے تو زندہ ہے تو چاہیے نا. انسان کو اچھے لباس پہننا ہے تو کس نے پہننا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، زندہ نے یا مردہ نے؟ ایسا ہی ہے نا؟ جتنی دنیا میں نعمات ہیں ان کو شمار کریں اور پھر آج یہ جملہ لے جائیں، ان تمام نعمات کا جو دائرہ ہے، جو سینٹرل نقطہ ہے وہ حیات ہے. زندگی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ جو کچھ ہے یہ اس لیے ہے کہ زندہ ہے. تو توجہ ہوئی؟ پتا چلا یہ ساری نعمات تب کارآمد ہیں جب نعمت حیات ہے. میرے ساتھ رہنا یار. اور یہ ساری نعمات بیکار ہیں اگر حیات ہی نہیں ہے. تو اب بولیے انسان اللہ کی اسی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. میری بات جس تناظر میں ہو رہی ہے توجہ فرمائیں گے، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ. میں جو عرض کر رہا ہوں، انسان کے لیے اگر زندگی ہی نہ رہے تو نعمات کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان کے لیے اب میری بات کی وضاحت ہوگی. سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زندگی ہے نا. تو کتنے ہم ناقدرے ہیں، نافہم ہیں. معذرت چاہتا ہوں، ہم سے مراد انسان کتنا ناقدرہ ہے، کتنا بے شعور ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اسی کی قدر نہیں کرتا.
اسی نعمت کو نہیں درک کر رہا، شکوہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے کیا دیا۔ تو یہ جو شکوہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ نہیں توجہ ہوئی۔ اگر یہ زندہ نہ ہوتا تو شکوہ کرتا؟ تو جب شکوہ کر رہا ہے تب بھی نہیں معلوم کہ کس لیے شکوہ کر رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ یہ ہے معنی جو حقیقت حیات کو پا گئے وہ یہ کہتے ہیں خدایا تو حیات کے علاوہ جو دے، اپنی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں وہ اضافہ ہے، تو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ حیات دے کر حیات کے لیے، زندگی کے لیے جو چاہیے تھا تو نے پہلے یہاں خلق کر دیا۔ انسان اس دنیا میں بعد میں آیا، اس کے لیے زمین کا یہ بچھونا، آسمان کی یہ چھت اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ پہلے خلق کر دیا، تو جو چاہیے تھا پہلے بھیج دیا۔ یہی اس کی رحمت ہے۔ یہ انسانوں کا ظلم ہے کہ جو اس نے وسائل سب کے لیے خلق کیے تھے، چند لوگوں نے ظلم و ستم سے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ لیکن سنیں، اس مالک جو رحمان ہے، رحیم ہے، اسے مجھ سے اور تم سے اتنی محبت ہے، کاش میرا جملہ پہنچ جائے، روایتی جملہ نہیں بھئی، اسے مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت ہے، یہ کائنات اس نے خلق کی، اسے اس کائنات کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی کی، اور اس کائنات میں سب کچھ دیا بغیر تقاضے کے، بغیر تقاضے کے سب کچھ دے دیا۔ اور جب کچھ انسانوں نے اپنے سوئے اختیار سے اس پہ قبضہ کر لیا، تو جنہوں نے قبضہ کر لیا اسی حیات کی وسائل پہ، میں بول کے بتائیے گا وہ وسائل کا فائدہ اسے ہو رہا تھا یا مجھے؟ ہمیں نا، تو ہمارے وسائل قبضہ کر لیے نا، یعنی ہمارے وسائل کو ظلم سے سمیٹ لیا، جو ہمارا حق تھا۔ کتنا رحمان ہے، اسے مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جنہوں نے ظلم سے تیرا حق چھین لیا، گھبرا نہیں، میں تجھے اجر دوں گا، انہیں وہاں سزا دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، سزا اسی بات کی دوں گا کہ جو میں نے سب کے لیے خلق کیے تھے، انہوں نے اس پہ قبضہ کر کے تیرا حق غصب کر لیا ہے۔ کاش میری بات پہنچے، جو خدا بندوں کا حق معاف نہیں کرتا، وہ خدا آل محمد کا حق معاف کیسے؟ بھئی جن کو پروردگار نے ہمارے ہدایت کے لیے خلق کیا، خدا ان کا حق معاف کیسے کرے گا؟ بات پہنچی ہے؟ خدا ان کا حق معاف، جنہیں میں تو آپ سب سے ایک طالب علم ہوں، بعض بزرگان کے چہرے دیکھ کر، ان کا انداز دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہے مجلس میں بیٹھنے والے بعض دوست ایسے ہوتے ہیں، مجھے میسج بھی کرتے ہیں، یہاں نہیں وہاں بھی، کہیں ہر جگہ، قبلہ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں نعرہ لگانے کی عادت نہیں ہے، کہتے ہیں ہمارا دل تو چاہتا ہے لیکن کیسے شرماتے ہیں، یا تو مجھے یہی آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے جو بات کی آج لے جائیے گا، وہ مالک کائنات، جملہ بدل دوں، حتیٰ کوئی کافر بھی ہے نا، کافر، اس کے حق کو مسلمان بھی ضبط کر لے، وہ یہ نہیں کہتا تو مسلمان ہے، یہ کافر ہے، نام وہ کہتا ہے کافر ہوا تو کیا، میرا منکر ہے، حق تو اس کا تھا۔ تو جو خدا مسلمان کو کافر کا حق غصب کر لے اسے نہیں چھوڑتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کہتا ہے مجھے مان لیا تو اس کا معنی یہ تھوڑا ہی ہے جس کا جی چاہے حق غصب کر لے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں کی کیوں؟ بھائی سنیں، یہ میری ایک شے ہے نا، اس کا تعلق میرے وجود سے نہیں، میرے وجود کے لیے ہے یہ فون۔ کوئی اگر چھین لینا حق تو غاصب ہے، ایسا ہی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہاں کوئی سزا دے نہ دے، یہاں این آر او مل جائے، اس کے ہاں کوئی این آر او نہیں ہے، وہ نہیں دیتا۔ وہ کیا کہتا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے، نیکی کیا
کیا کروں گا؟ یرا ہو. لو رائی کے دانے کی ذرا تھوڑی سی آپ کی خدمت میں ایک وضاحت عرض کر دوں. آخری مجلس ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا جامع موضوع آپ تک پہنچ جائے کہ کم از کم ہماری اور آپ کی زندگیوں کے لیے ایک لاہ عمل بنے. اس لیے تمہید سمجھے میں آیت تک پہنچنا ہے. توجہ فرمائیں، یہ جو پروردگار نے کہا نا من یعمل مثقال ذرۃ، یہ نوجوانوں کو معلوم نہیں، پوچھ لیں بزرگوں سے مثقال کہتے کسے ہیں؟ وہ ماشا خدا کہہ رہا ہے اس کا بھی ایک ذرہ، اس کا بھی. چلیں اس کو ایسے آسان کرتا ہوں. یہ بعض پرچون کی دکان پہ آپ جائیں تو وہ کوئی سودا دیں تو تولتے ہوئے وہ جو اگر کسی کا ایسا مزاج ہو تو وہ جو وزن ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے. ڈال دیتے ہیں نا، کیوں؟ تاکہ یقین ہو جائے. یقین کس کا؟ کہ جو دے رہا ہوں درست ہے، یعنی زیادہ. یہ جو اوپر ڈال رہا ہے اس کو انسان شمار کرتا ہے اضافی کو؟ بولیے تو صحیح. شمار کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. لو خدا کہتا ہے اے بندے تو کچھ دے کر شمار نہیں کرتا، میں کرتا ہوں. ہائے 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 ہائے، یہی معنی ہے رائی کا دانہ. رائی خدا کہتا ہے یہ جو بندہ ایسے ہی دے دیتا ہے نا، نیکی کر کے دے دیتا ہے، دل میں تو نہیں ہوتا، توقع بھی نہیں ہوتی. خدا کہتا ہے تو نے یہ نیکی کی اور تو اس سے توقع نہ رکھ، میں تو خالق ہوں نا، میں تیرا یہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا. توجہ ہے؟ اور صرف یہی ہے؟ نہ، ادھر بھی نظر رکھنا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر رائی کے دانے کے برابر کسی سے برائی کی، شر کیا، تو سمجھ رہا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ انسان کا یار میں نے کہا کیا ہے؟ وہ بات کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ بات کر دی، میں نے اسے یہ بات کر دی. سننا، خدا کہتا ہے یہ جو چشم زدن میں تو نے اس کی توہین کر دی اور سمجھ رہا ہے ایسے ہی ہے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہاں یہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی شر دیکھے گا. توجہ ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ مسلمان کا نہیں، ہر انسان کا. لو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ، شیعہ سنی بھائیوں مجھے بتاؤ، جو خدا رائی کے دانے کے برابر نیکی اور رائی کے دانے کے برابر شر کہتا ہے تمہارے سامنے آ جائے گا، مجھے بتاؤ عام بندے کے حق کی یہ اہمیت ہے. عام بندے سے مسلمان کا مقام بلند ہے، مسلمان سے مومن کا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر یہ مومن میں سے ہی ولی ہو اس کا مقام اور بلند ہو گیا. جتنا اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز و حق بڑھتا گیا. سوچو کیسا مسلمان ہے، اپنے حق کے لیے کہتا ہے خدا معاف نہیں کرے گا، اور جو حسین کا قاتل ہے اس کے لیے سوچ رہا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی. سنو، جو یہ سوچ رہا ہے نہ انسان ہے نہ اللہ کو عادل مانتا ہے. ایسا انسان اللہ کو عادل نہیں مانتا. اور سنیں خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم ایک ذات نہیں امت ہے. توجہ فرمائیں، بعض اوقات ایک فرد ہوتا ہے، فرد دیکھنے میں فرد ہے لیکن اثرات میں اور وزن میں پوری امت ایک طرف اور وہ ایک طرف ہے. چلیں باتیں آج ذرا مشکل ہو گئی لیکن اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ کے فائدے میں ہے. سنیں، آپ کہتے ہیں فلاں قوم بڑی عظیم ہے، فلاں قوم بڑی بدبخت ہے، بول کے اور سوچ کے بتائیے گا وہ قوم کے اچھا ہونے اور برا ہونے کا معیار پوری قوم نہیں بنتی، اس میں لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. بات تو میں نے کہہ دی ہے، اس ایک لیڈر کی وجہ سے کہتے ہو بڑی عظیم قوم ہے. اگر کسی کا لیڈر بدبخت ہو اور قوم پیچھے چل جائے تو آپ کہتے ہیں یہ قوم بدبخت ہے.
تو بدبختی کا سبب اور خوش بختی کا سبب دونوں وہ ایک ہی بنا ہے نا. اب وہ ایک نہیں، وہ پوری قوم کا خلاصہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ کہنا کیا چاہتا ہوں یہ ہے، پوری امت ایک طرف اور یہ جو اللہ کے نمائندے ہیں یہ ایک طرف. کہہ دوں جملہ، جب عام انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے تو اگر اس کا قتل کیا جائے جسے مصطفیٰ کہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، لو اس سے بڑی مثالیں کوئی نہیں دیتا. اب سوچئے گا شیعہ سنی بھائی دونوں سوچنا کہ جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے یہ سوچے کس کے لیے رکھ رہا ہے. پتہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بغض حسین ہے، سننا. اور اس کا سبب وہ اندر کی نجاست ہے. چونکہ اگر اندر طہارت آ جائے تو یزید رہتا ہی نہیں ہے. میں نے بات کہہ دی ہے. اسی دل میں یزید آتا ہے جس دل میں نجاست آ جائے، اور اسی قلب میں حسین آتا ہے جس سے یزید اور یزیدی نکل جائے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ممبر سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آج یہ باتیں آپ کو تعجب لگ رہی ہیں نا؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں، بندیالوی اور اس جیسے لوگ، ہم یزید کے وکیل ہیں. سننا، جو یہ کہہ رہے ہیں اب نئی نسل کو بتانا ہے کہ یزید سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، ذاتی عداوت تھوڑی ہے. سننا، میں نے اسی جگہ عرض کیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے سر الشہادتین. یہ باتیں میں بے ربط نہیں کر رہا، مجھے ایک میسج آیا، اس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مسائل ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں آفیسز میں باتیں ہوتی ہیں. سننا، نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا. کتاب کا نام ہے سر الشہادتین، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. شاہ ولی اللہ کا یا بھتیجا ہے یا بیٹا ہے، اب ڈاؤٹ ہے. سننا، کتاب کا نام رکھا ہے سر الشہادتین. اس کا معنی کیا ہے سر الشہادتین؟ اس کا معنی ہے دو شہادتوں کا راز. سر کہتے ہیں راز کو، شہادتین دو شہادتوں کا راز. پوری کتاب تو 250-300 صفحے کی ہے، لیکن 2-3 منٹ میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں تو ظاہر ہے یہ ممبر کا ہی کمال ہے، یہ ہمارا تھوڑا ہی ہے. وہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد شاہ عبدالعزیز کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں آتا ہے. وہ کیا؟ شہادت ایک درجہ ہے. درجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے شہادت کو درجہ کہا ہے نا، قرآن میں شہادت کو ایک انعام کہا ہے. انعام یعنی درجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو سرکار کو شہادت نہیں ملی. اب وہ ان کا نظریہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی ایک حکمت تھی کہ سرکار شہید نہ ہوں. کیوں؟ کہتے ہیں شہادت سے عام کمزور مسلمانوں کو جو دل ہیں ان میں شکوک و شبہات آتے، تو اللہ نے اس شکوک و شبہات کو بچانے کے لیے کہ خدا اپنے سب سے پیاری ہستی، اور اس لیے اللہ نے شہادت آپ کو اس طرح نہ دی کہ شہرت پا جائے. سننا، بات بڑی خوبصورت کی ہے. کہتے ہیں لیکن یہ بھی طے ہے کہ شہادت درجہ ہے، اور کہتے ہیں رسالت مآب تمام کائنات کی ہستیوں سے، انبیاء سے افضل ہیں، اور کہتے ہیں یہ تمام جہاد سے افضل ہیں. یار جو بول رہے ہیں خدا کی قسم میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ایسی بات آپ سن رہے ہیں. توجہ فرمائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ تمام جہاد سے سرکار افضل ہیں، برتر ہیں، بہتر ہیں. کہتے ہیں یہ برتر بہتر تو تبھی ہوں گے نا جب ایک جہت بھی آپ کی حیات میں ایسی نہ ہو جس سے انبیاء افضل نظر آئیں. کہتے ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا ہے گزشتہ نبیوں میں بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء شہید ہوئے ہے یا نہیں؟ ایسے نہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور دوسرے انبیاء. کہتے ہیں اب انبیاء کو شہادت تو ملی تو درجہ تو مل گیا. کہتے ہیں اب سرکار کو اگر شہادت نہ ملے
تو ہم کہیں گے مجموعاً افضل ہیں، لیکن کہتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء قیامت کے دن یہ تو کہیں نہ ہم شہید ہیں، یا اگر کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے کہ پیغمبر کو درجہ تو نہ ملا، تو اس درجے سے وہ تو افضل ہی ہوگا نا جس کو مل گیا۔ بات پہ توجہ ہو گئی۔ اب کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز، اس کا حل جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں سنیں، کہتے ہیں اس کا جواب جو میں نے غور کیا تو حدیث سے ملا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں شہادت کی ہیں دو قسمیں، ایک جہری ایک سری۔ کہتے ہیں جہری شہادت ملتی ہے تلوار سے، سری شہادت ملتی ہے زہر سے۔ ہے شہادت پوشیدہ ہے، اس کا ریزن توجہ۔ کہتے ہیں دونوں شہادت کی قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں سرکار کو اللہ نے ایک شہادت نہیں دی، دونوں عطا کی، لیکن کہتے ہیں یہ شہادتیں دی کیسے؟ کہتے ہیں اللہ نے سرکار کو دو شہزادے دیے اور سرکار کو دونوں میں تقسیم کر دیا۔ آئے ہائے ہائے۔ کہتے ہیں یہ روایت کا یہی معنی ہے کہ حسن سر سے لے کر شکم تک مثل رسول تھے، اور شکم سے لے کر قدموں تک حسین مثل رسول تھے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ کہتے ہیں اس کا معنی دو شہزادوں میں اللہ نے مصطفیٰ کو ظاہر کیا ہے، تو کہتے ہیں دونوں مل کر مصطفیٰ کی تکمیل کا سبب بنے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، سبب بنے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں اللہ نے دو شہزادے دیے، دونوں کو شہادت کی دونوں قسمیں عطا کی، ایک کو تلوار سے ایک کو زہر سے۔ لو بھئی ان کی کتاب سر الشہادتین کا خلاصہ نتیجہ یہ ہے، امام حسن کی شہادت بھی سرکار کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے۔ سنو شیعہ سنی بھائیوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، جسے چاہیے دکھا دوں گا، لیکن نتیجہ لے جاؤ۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کا خاندان کا چشم و چراغ، دیوبندی ہونے میں کوئی شک نہیں، شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی، لیکن شیعہ کے مخالف ہو کر بھی بات یہ کر رہے ہیں کہ حسن علیہ السلام کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین ابن علی کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، بھئی شاہ صاحب سے پوچھیں جب دونوں کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو ان کے قاتل بھی رسول کے قاتل ہیں۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ یہ یہاں ہے، توجہ ہے میری بات پہ، چونکہ آخر تک آواز نہیں جاتی برادران کی، اس لیے توجہ رہے۔ بھئی میرا سوال منطقی ہے یا نہیں؟ ہم یہ سوال کر رہے ہیں، ادھر تو آپ نے فضیلت میں کہہ دیا دونوں شہزادوں کی شہادت سرکار کی، تو یہ بھی تو بتائیں شہید کیا کس نے اور وہ کسے شہید کر رہا تھا؟ آئے ہائے ہائے، کہہ دوں جملہ آج کل کی سلسلہ گفتگو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ اہل سنت بھائی خصوصاً توجہ کرو، آج 28 صفر کی شب ہے، کل دو ہستیوں کی شہادت ہے ہمارے نزدیک، ایک سید الانبیاء ایک حسن مجتبیٰ۔ آئیں، ہمارا ادنا سا سوال ہے، جائیں اور کل جمعے کے خطبے میں کم از کم یہ مطالبہ کریں امام مسجد سے کہ دو باتیں بتاؤ، ایک حسن کے فضائل سناؤ، دوسرا بتاؤ حسن کے قتل کا سبب سہولت کار کون تھا۔ ہمارا ادنا سا سوال ہے۔ اب امت مسلمہ سے سوال ہے، بتائیں امام حسن مجتبیٰ کا قاتل اسلامی مقدسات میں شامل ہے؟ نہیں توجہ ہوئی؟
جو حسن علیہ السلام کے قاتل کو مقدس مان رہا ہے وہ حسن کو مقدس نہیں مانتا. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کہتے ہیں, ہم تو واضح کہہ رہے ہیں, دو ٹوک بات کہہ رہے ہیں. میری باتوں پہ توجہ ہے. اگر ان کے قاتل, اگر ان کی شہادت سرکار کی ہے تو ان کے قاتل بھی رسول کے قاتل. بھائی توجہ فرمائیں, میں نے یہ باتیں اسی تناظر میں کی کہ یہ سورہ عصر میں جو اللہ نے زندگی کی قسم کھائی تو حیات اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت حیات کی قدر کرو. اچھا کیا قدر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار چیزوں کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناؤ, مطمع نظر بناؤ. ایمان, عمل, حق گو بنو, حق پرست بنو. جب حق پرست بنو گے تو صبر کرنا پڑے گا. صبر یعنی استقامت, پائیداری. چار چیزوں کی بنیاد اگر فرد کی اس پر ہو جائے, اللہ کہتا ہے وہ خسارے سے نکل آیا. کامیاب زندگی گزارنی ہے تو چار کام کرنا. چار کام: ایمان, عمل, حق اور صبر. توجہ ہے میری بات پہ؟ معذرت چاہتا ہوں, میں نے یہ باتیں کیوں کی؟ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر. سننا میری بات, توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. آج جس حالات میں ہم دو چار ہو گئے نا, یہ سوشل میڈیا نے آج مجھ سے اور آپ سے ہماری پاکیزگی کو دن بدن چھین رہا ہے, اور اس کا سب سے بڑا شکار ہماری نوجوان نسل ہے. اسے بچاؤ. میں یہ نہیں کہتا یہ فون نہ دو, ضرورت ہے, لیکن اسے شعور دو. تقوی اسی کا نام ہے. جملہ کہوں, متوجہ ہیں انشاءاللہ. متقی کون ہے میں 3 دن بتاتا رہا. ایک جملہ کہتا ہوں. تقوی یا متقی ہونے کی ایک نشانی معصومین نے جو بتائی کیا ہے؟ فرمایا جس کی خلوت, تنہائی پاک ہو. بہت بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو. تنہائی پاک کیا مراد؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. ہاتھ اس پر گیا اور رک گیا, کہنے لگا یہ دیکھنے لگا ہوں, کوئی نہیں دیکھ رہا. مراد یہ میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے, لیکن ایک دیکھ رہا ہے. نہیں توجہ ہوگی. اچھا یار ایسے عرض کرتا ہوں, یہ بچے, یہ نوجوان مجلس میں جو آتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہیں, ایسا ہی ہے نا. اس لیے کہہ رہا ہوں تنہائی پاک ہو جائے تو انسان کہاں پہنچتا ہے. لو, ایک تنہائی کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تنہائی سے مراد لوگوں سے تنہائی. کب؟ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں احسن القصص, بہترین قصہ کسے کہا گیا؟ ماشاءاللہ سورہ یوسف کو, حضرت یوسف کے قصے کو. اس میں خوبصورتی ہے کیا؟ حسن ہے کیا؟ یہ کیوں بہترین قصہ ہے؟ توجہ, اللہ اکبر. اس میں اس لیے نہیں کہ زلیخا کا ذکر ہے, لیکن کیا ذکر ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے سارا, ماشاءاللہ جانتے ہیں, وقت تو نہیں لینا. زلیخا اور حضرت یوسف, اور وہ 7 دروازوں سے گزر, ایسا ہی ہے نا, گزر کے آئے, دروازے بند کرتے گئے, آخری آ گئے. اب میں تو اشارے میں بات کروں گا, پیغمبر کے تقدس کا بھی مسئلہ ہے, مجلس کی بھی ایک معنویت ہوتی. اب جیسے ہی زلیخا نے وہ تقاضا کیا, حضرت یوسف اب تنہائی, صرف زلیخا اور یہ. اب دیکھو اس کی تربیت کرنے کی کوشش نبی کیسے کر رہے ہیں. کہتے ہیں زلیخا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا اصرار بڑھا. پتہ ہے کیا کہا؟ منصرف کرنا تھا نا. حضرت یوسف نے کہا زلیخا یہ بت کون ہے؟ تیرا خدا ہے؟ کہنے لگی ہاں, بت پرستی تھی نا. یہ تیرا خدا ہے؟ ہاں. کہا دیکھ رہا ہے, کمروں میں رکھا ہوتا تھا بت بنا کے. کہا تیرا خدا دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں زلیخا نے ایک چادر لی, چادر وہیں پڑی تھی, اوپر ڈال دی, ڈھانپ دیا. کہنے لگی یوسف چھپ گیا. یوسف نے کہا تیرے اور میرے خدا میں یہی فرق ہے. بھائی سلامت رہیں, بھائی پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
خدا کی قسم آپ نہ بھی بولتے مجھے خوشی ہے کہ آپ کے چہرے تھے، بول کے مجھے حوصلہ دیا ہے سننا۔ یہ نوجوان آپ کتنے خوبصورت ہیں، کوئی نوجوان کہہ سکتا ہے میں حضرت یوسف سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ بولے یار، کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر میں یہاں کہوں نا، یہاں آہج کہوں فلاں جگہ ایک اتنا حسین آدمی ہے کہ عورتوں نے اسے دیکھ کے انگلیاں کاٹ لی، آپ کہیں گے مولانا صاحب مبالغے کی کوئی حد ہوتی ہے، کہیں گے نا۔ لیکن اگر قرآن ذکر نہ کرتا تو مبالغہ ہی کہتے ہیں نا۔ اس کا معنی حقیقت ہے، یوسف اتنے خوبصورت، اتنے حسین کہ اہم عورتیں نہیں، معذرت چاہتا ہوں، عام عورتیں نہیں، مصر کی حسن کی انتہا پہ خواتین، اور وہ دیکھ کے انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ تو یوسف اتنے خوبصورت۔ سنو قصہ یوسف کیوں خوبصورت ہے؟ اس لیے کیا یوسف نے اپنے حسن کو اپنی پاکی پہ قربان کر دیا، پاکی کو حسن پہ نہیں۔ اپنی خوبصورتی کو اپنی پاکی پہ، عفت پہ، پاک دامنی پہ قربان کر دیا۔ قربان کیا یا نہیں کیا؟ قرآن میں ہے، قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں گئے۔ بھئی میری بات کی تائید فرماؤ گے، سورہ یوسف پڑھ لینا۔ حضرت یوسف نے دعا کی، یا اللہ مجھے زندان میں بھیج۔ حضرت یوسف دعا کی، کیوں؟ الفاظ ہیں، معنی بیان کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے ان سے نکال، ان سے، یہ جو میرے ارد گرد گناہ کا ماحول ہے اس سے نکل جاؤں، مجھے زندان میں بھیج۔ کیا خوبصورت جملہ کہا ایک عارف کامل نے۔ کہتے ہیں یوسف نکل کے زندان میں جانا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں بتا رہے تھے کہ گناہ میں رہنا نفس کا زندان ہے، اور نفس کو گناہ سے بچا کر ظاہری زندان میں جانا زندان نہیں، آزادی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بتا رہے تھے جو گناہوں کے زندان میں قیدی ہے وہ پھرتا بھی رہے تو قیدی ہے، جو گناہوں سے نکل گیا وہ ظاہری زندان میں بند بھی ہو جائے تو آزاد ہے۔ یہ ہے حقیقی آزادی، یہ بتانا چاہ رہے تھے، یہ ہے قرآن کا قصہ حضرت یوسف۔ اس میں یہ درس لو۔ چلیں اب معذرت چاہتا ہوں، باتیں اس تناظر میں ایسی ہی ہو گئی، اور آخری مجلس اور ایسی پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ چونکہ اب آپ سے اتنی محبت کا تعلق ہے، چاہتا ہوں اپنی اور آپ کی اصلاح کروں، اور ہم زندگی کے ہر مرحلے میں اصلاح کے محتاج ہیں۔ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ چلو ایک جملہ کہتا ہوں، مصائب کی طرف نہیں آ رہا۔ میں کہتا ہوں حضرت یوسف خوبصورت، بہت خوبصورت، لیکن یوسف سے حسین وہ علی اکبر تھے یا نہیں تھے؟ کبھی سوچا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا کی، دعا جب حضرت علی اکبر کو بھیجنے لگے، پتہ ہے کیا دعا کی؟ یا اللہ اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول جیسا ہے۔ بھائی ماشاءاللہ سارے دوست احباب اس طرح ہیں، تو اب میں معذرت، میں وہ کہتے ہیں تقیہ کلام کے طور پر بھی نہیں کہتا کہ توجہ فرمائیں، آپ متوجہ ہیں، مجھے خوشی ہے سننا۔ ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت۔ صورت اللہ دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سیرت خود بنائی جاتی ہے، سیرت یعنی کردار۔ پتہ ہے امام حسین نے حضرت علی اکبر کا مقام کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا؟ کہا اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں رسول جیسے ہیں۔ کس عمر میں؟ 18 سال میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بتا دیا اے میرے پروردگار، اکبر کو مصطفیٰ کی صورت تو نے دی، اور اکبر نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ 18 سال میں صورت کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ کر سیرت رسول یاد آ جاتی ہے۔ کہاں لے گئے حضرت علی اکبر؟ ایسے ہی تھوڑا ہے علی اکبر، ایسے ہی علی اکبر تھوڑے ہی ہیں۔ حسین ابن علی کے لیے اکبر پیارا کیوں ہے؟ صرف شکل و صورت کی وجہ سے؟ نہ، سیرت و کردار کی وجہ سے۔ حضرت قمر بنی ہاشم
کہتے ہیں مدینے میں چلتے اتنے خوبصورت کہ مدینے کے بازار میں مرد و زن چہرے پہ نکاح کرتے، لیکن کہتے ہیں اتنے باحیا تھے حضرت قمر بنی ہاشم کہ آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے، کبھی کسی کی طرف آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرتے تھے۔ پوچھا مولا کائنات نے، کہا بابا جان مجھے حیا آتی ہے، حیا کی اعلیٰ منزل پہ فائز۔ حضرت قاسم امام حسن کے شکل و صورت دونوں میں اور سیرت میں نمونہ، کس عمر میں؟ 13 سال۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی کربلائی مائیں تھی جنہوں نے کیسی تربیت کی اور کیسا ماحول حسین نے دیا کہ جس ماحول کا یہ اثر تھا کہ 13 سال کے قاسم حسین پوچھتے ہیں تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تو قاسم سینہ تان کے کہتے ہیں احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سننا بھائی سننا، آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے معیار سماعت بلند کیا، مجھے حوصلہ ہوا، میں اس سے بڑا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے حضرت قاسم کی عظمتوں کو اگر دیکھنا ایسے دیکھیں، قرآن میں حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا مکالمہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی خبر دی تو حضرت اسماعیل نے کہا مجھے صابرین میں پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابرین میں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، مصیبت تلخ ہوتی ہے، شیریں نہیں۔ کاش بات پہنچے، نعمت شیریں ہوتی ہے، مصیبت تلخ ہوتی ہے، اسی لیے مصیبت کے مقابلے پہ صبر ہے، نعمت کے مقابلے پہ شکر ہے۔ نعمت وجود کو تلخ نہیں لگتی، شیریں لگتی، ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ لو اے حضرت قاسم تیری عظمتوں کو سلام، تو 13 سال میں کہاں پہنچ گیا کہ انبیاء جس کی خبر سن کے صبر کرتے ہیں، تو شہد سے زیادہ شیریں کہہ کے بتا رہا ہے کہ حسین کی راہ میں قربان ہونا میرے لیے تلخ نہیں، حسین ہے۔ سوچو کربلا کو، سوچو کربلا عرفان اللہ سے قرب کی آخری منزل ہے، آخری منزل۔ ایسے ہی تھوڑا کہہ رہے ہیں، کربلا کو ایسے دیکھو، کربلا کو ایسے دیکھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے، ایک شب میں ہوا کیا ہے۔ عرض کروں قرآن کہتا ہے، معذرت چاہتا ہوں ممبر پہ یہ جملے کہنا گفتگو کے مناسب نہیں ہوتے، لیکن موضوع رہ گیا، یعنی وہ آیت کے حوالے سے انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا، ابھی تک کہہ رہا ہوں، اگر خدا کو منظور ہوا اور آیا آئندہ سال اور اللہ نے توفیق دی اور کوئی ایسا مسئلہ نہ بنا تو انشاءاللہ موضوع چلے گا، اور آئندہ سال موضوع ہوگا صادقین قرآن کی نظر میں، یہی موضوع رکھوں گا۔ امام زمان کا ذکر آئے گا، صادقین کا ذکر آئے گا، معیت کا ذکر آئے گا، بہت پہلو رہتے ہیں، بہت توجہ فرمائیں گے۔ ابھی وہ اس حوالے سے پلٹوں گا تو آپ کا پورا مزاج پلٹ جائے گا، اور میں بھی نہیں چاہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ سورہ جمعہ، کل روز جمعہ ہے، سورہ جمعہ کی ایک آیت پڑھتے ہیں، کل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کیا اس آیت کا ترجمہ خدا کہتا ہے؟ یہودیو، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو تو کیا کرو؟ تمنائے موت کرو، موت کی کیا کرو؟ تمنا کرو، اگر سچے ہو۔ کس میں؟ دعوی ولایت میں۔ توجہ رہے، اس کا معنی کہ اللہ کی نظر میں دعوی ولایت سچا تب ہے جب بندہ موت سے فرار نہ کرے، موت کی تمنا کرے۔ بھائی جو موت کی تمنا کرے گا وہ فرار تھوڑا ہی کرے گا، موت سے فرار نہیں کرے گا۔ نہیں، توجہ نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا ولی یا سچا دعوی ولایت ہوگا
تو فرار نہیں کرے گا. تو اب جو بھی جہاں بھی فرار کرتا نظر آئے میدان سے سمجھ لینا ولی نہیں ہے. بات تو میں نے کہہ دی ہے. اب چونکہ آپ کے مزاج تبدیل ہو گئے تھے، آپ ایک معنویت اور روحانیت کی منزل پہ تھے، میں نہیں کہتا، میرا جملہ لے جانا. اس کا معنی جو دعوی ولایت سچا ہوگا وہاں میدان سے فرار نہیں ہوگا. بس ہمیں یہی پتا چل گیا. ہم نے اسی لیے علی کو ولی مانا ہے. کیوں مانا ہے؟ علی ہے جو جاتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے، بیٹا وہ 65 سال کی عمر، آخری سال ہے، کہتا ہے بابا جان میدان میں جا رہے ہیں. ہاں. کہا یہ زرہ تو پہن لے. کیوں؟ کہا دشمن بڑا مکار ہے. کہا بیٹا تم مجھ علی سے کہہ رہا ہے، میرا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہے. کیوں بابا؟ کہا مجھ علی کو کوئی پرواہ نہیں، موت مجھ پہ آ پڑے یا میں موت پہ جا پڑا. توجہ ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی. اب سننا، کہنا کیا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا اگر تمہارا دعوی ولایت سچا ہے تو تمنائے موت کرو. لو بھائی معذرت چاہتا ہوں، شیعہ سنی بھائی دونوں موجود ہیں. میں نے یہودیوں کے اس خطاب کو یہودیوں سے الگ کر کے اس آیت کا اگر لب لباب لے تو وہ یہودیوں کے ساتھ خاص تھوڑا ہی ہے. بات پہنچ گئی ہے. یعنی یہ جو دعوی ولایت ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے. اللہ کہتا ہے جہاں دعوی ولایت سچا ہوگا وہاں موت کی تمنا ہوگی، فرار. اب میں نے یہ آیت پڑھی تو ڈھونڈتا رہا کہاں ملیں. لو اب آواز قدرت آئی، کہیں نہ جا، اس شب کی تاریکی میں آ جا جس میں ظاہری طور پر تو اندھیرا ہے لیکن حقیقی چراغ وہیں جل رہے ہیں. میں نے دیکھا حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. بولنا یار، معذرت چاہتا ہوں، مجھے مایوسی نہ ہو، گفتگو سمیٹ رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا. مجھے معلوم ہے مجلس شب جمعہ معنویت کی انتہا پہ، اور انشاءاللہ اس مجلس کی قبولیت یقینی ہے چونکہ میرا دل اپنا کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی گفتگو ہوئی میں اس طرح کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، لیکن سوچنا ضرور. جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے دیکھا حسین کہہ رہے ہیں چراغ بجھا کے چلے جاؤ. کوئی ایک بھی گیا؟ نہیں گیا. یہ جو ذاکر بعض ذاکر بیان کرتے ہیں غلط ہے، ایک بھی نہیں گیا. حسین شب عاشور لائے ہی انہیں تھے جنہیں چن لیا تھا. ایسا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی نہیں، شہید مطہری سب نے، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھا کوئی ایک نہیں گیا. اچھا بھائی بول کے بتانا، یہ جنہیں امام حسین کہہ رہے تھے چلے جاؤ نہیں گئے، تو یہ جتنے رہ گئے روز عاشور شہید ہو گئے یا نہیں؟ اچھا ان کو معلوم تھا یا نہیں کہ کل شہید ہو جائیں گے؟ معلوم تھا. میرے ساتھ بولیں، معلوم تھا. تو یہ جو رہ رہے تھے انہیں پتہ ہے نا کہ کل زندہ نہیں رہیں گے، پھر بھی رہے نا. تو کس کا انتخاب کیا رہ کے؟ موت کا. اضطراری نہیں، مجبوراً نہیں، اختیاراً. آئے ہائے، یہ ہے کربلا والے. حسین نے چراغ بجھایا اور کہا چلے جاؤ، تو اختیار دیا نا، اختیار دیا. کوئی نہیں گیا. یہ جو رہے انہوں نے بتایا مجبوراً نہیں رہ رہے، اختیاراً رہ رہے ہیں. لو یہی ہے، یہی جنہوں نے بتایا ہم موت کا انتخاب مجبوراً نہیں کر رہے، اختیاراً کر رہے ہیں. تو جو اختیاری طور پر موت کا انتخاب کر رہا ہے اسے موت سے خوف ہے؟ نہیں خوف نا. تو وہ موت کی تمنا کر رہا ہے نا. لو یہ ہے حسین جو ایک شب میں 72 ولی بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. سلامت رہیں. اللہ یا میں آپ سب کی آواز بنتا ہوں. آخر سے بھی دوست نعرے لگا رہے ہیں، آگے سے نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 5 دفعہ ذکر کربلا والوں کا آیا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا، برائے خوشنودی شہدائے کربلا بلند تر صلوات۔ متوجہ ہو گئے ہیں؟ مجلس یعنی کہتے ہیں روحانیت وہ فضائل اور مصائب کے درمیان ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں اکثر چہرے دیکھ رہا ہوں، اکثر آنکھیں شوق، یہ اشک شوق ہیں، یہ محبت کی انتہا ہے جو سوچ رہے ہو۔ ایسا ہی ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن چاہتا ہوں آپ سے بات کمپلیٹ ہو جائے۔ جو رہ گئے، اختیاراً رہے، دوسرے دن سارے شہید ہو گئے۔ بھائی بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، سارے شہید ہو گئے۔ لو یہ ہیں کربلا والے، کیا درس لے رہے ہو کربلا والوں سے؟ یہ ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ لو اگر یہ چلے جاتے تو زندہ رہ جاتے نا، رہ جاتے نا۔ یزید تو انہیں کچھ نہ کہتے، فوجیں کہتی حسین تنہا رہ جائے، نکلنے دیتے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر چلے جاتے تو 10 سال 20 سال 30 سال جوان بھی تھے، زندہ رہ جاتے، تو انہوں نے باقی زندگی قربان کر دی نا۔ بول کے بتائیں، قربان کر دی؟ نہیں، یہی بتا رہے تھے چلے جاتے تو نہ رہتے، چلے جاتے تو نہ رہتے، اسی لیے رہ گئے کہ رہنا چاہتے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، بتایا تمہیں سمجھا رہے ہیں، حسین کو چھوڑ کر زندہ بھی رہو تو مردہ ہو، حسین پہ مر جاؤ تو زندہ ہو۔ بے سلامت رہیں، توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ ہے کربلا والے، یہ کربلائی جن کو پڑھتے ہو زیارت عاشوراء تو کہتے ہو یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کی معیت میں ہوتے۔ میں اپنی آیت پر بھی اشارہ کر جاؤں گا، کاش اے کربلا والو، یا لیتنا، کاش ہم، جو زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں کیا کہتا ہے؟ کننا، ہم ہوتے، معکم، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس نہیں، جملہ بدل رہا ہوں، یزیدی حسین کے پاس تھے، ساتھ نہیں تھے، 72 پاس نہیں، ساتھ تھے۔ میرے ساتھ رہنا، ہمیں پاس والے نہیں بننا، ساتھ والے بننا ہے۔ کہوں جملہ، آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ آج یہ جملہ الحمدللہ، ساری باتیں مشکل تھی، عام ڈگر سے ہٹ کے تھی، لیکن آپ کے مزاج، معیار، ملاک کے مطابق تھی، اس لیے بعض اوقات پڑھنے والا سوچ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی، اور آپ کا معیار یقیناً اس سے بلند ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع سچوں کی معیت میں جاؤ۔ پتہ اس آیت میں وہ حقیقی پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، خدا یہ نہیں چاہتا سچوں کی مصاحبت میں چلے جاؤ، مصاحبت میں نہ، معیت میں جاؤ، معیت میں، مصاحبت میں نہ بھی۔ مصاحبت کا کیا معنی؟ اب وہ لفظ پوزیٹیو ہے اردو میں، صحبت، یعنی کسی کے، یہ اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کی مصاحبت میں ہیں۔ مصاحبت کے لیے شرط ہے جسمانی طور پر کسی کے پاس جانا، لیکن معیت کے لیے شرط نہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے اور میری محنت ضائع نہ ہو، توجہ فرمائیں۔ مصاحبت کے لیے جسمانی طور پہ جانا شرط ہے، معیت کے لیے شرط نہیں۔ چلو آسان کرتا ہوں، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت آج بھی ہے یا نہیں؟ بولتے آئیے گا۔
تو قیامت تک اگر آیت ہے تو حکم بھی ہے، تو اس کا معنی ہے قیامت تک سچوں کی جماعت کی ایک فرد کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھا میں امام زمان تک کیسے آپ کو لے آیا، ہر دور میں ان سچوں میں ایک ہونا ضروری ہے۔ اب ان کی مصاحبت میں نہیں جانا، معیت میں جانا ہے۔ آسان کروں، مثال دیتا ہوں، اگر میں اور آپ ایک معصوم کے دور میں ہیں، معصوم ہے مدینے، مثال دے رہا ہوں، مدینے کربلا، میں ہوں یہاں، تو مصاحبت اگر شرط ہوتی تو مجھے بے نفس نفیس وہاں جانا ضروری ہوتا، لیکن معیت مانگی۔ کیا مانا؟ اگر میں سچے کی ذات، صفات، اوصاف، کردار، ارشادات، فرمودات، سیرت و کردار پر عمل کر لوں تو نہ بھی جاؤں، معیت میں آ گیا۔ توجہ ہو گئی؟ سلامت رہیں۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ میری بات پر توجہ ہو گئی؟ الحمدللہ آپ تک یہ بات پہنچ گئی۔ معیت کے لیے بے نفس نفیس جانا شرط نہیں ہے، اس کی سیرت و کردار اور منصب کا اقرار یہ معیت میں لے جاتا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بڑا لطیف جملہ تھا، کہہ دوں جملہ، 11 کی سیرت پہ عمل کرو تو 11 کے ساتھ ہو۔ آئے ہائے ہائے، اگر پاس نہ بھی پہنچے، 12واں آ رہا ہے، دعا مانگتے جاؤ، معیت میں چلتے جاؤ، وہ آئے گا تو بلا کے زیارت بھی کروائے گا۔ العجل العجل، ماشاءاللہ۔ ولی اللہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ، پروردگار آپ کو اپنے حفظ میں۔ حیدری، توجہ ہے میری طرف؟ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کی توجہ ہے۔ معیت میں مصاحبت میں فرق پتہ چل گیا۔ لو میں یہی کہتا ہوں، ہر دور میں مصاحبت میں ہونا کوئی کمال نہیں، معیت میں ہونا کمال ہے۔ بھائی عبداللہ ابن ابی، اس کا نام لینا تو توہین نہیں نا، جنہیں پتا ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، حالانکہ میں اسے رئیس نہیں مانتا، وہ منافق تھا، رئیس المنافقین نہیں تھا۔ اب توجہ فرمانا، عبداللہ ابن ابی مدینے میں رہتا تھا، سرکار کے پاس تھا، مصاحبت میں تھا، معیت میں نہیں تھا۔ کوئی فائدہ ہوا؟ ہر روز دیکھ رہا تھا نا، تو دیکھنا شرط نہیں جب تک دل میں ایمان نہ ہو، دیکھنا فائدہ۔ لو بھائی آج نہیں معلوم کتنے دوست میری بات کے ساتھ ہوں گے، عبداللہ ابن ابی مصاحبت میں تھا، معیت میں نہیں۔ ویسے کرنی مصاحبت میں نہیں، معیت میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہیں۔ یہ ہے آج 12ویں کی معیت میں۔ ہاں میں نہیں کہتا میرے آقا و مولا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ، لیکن اس آنکھوں کی زیارت سے پہلے دل کی آنکھیں، معرفت کی آنکھیں، اطاعت کی آنکھوں سے زیارت ہو گئی تو سمجھ لو فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا۔ لو یہ کتاب ہے منصب امامت، کل حوالہ دیا تھا شاہ اسماعیل شہید کی لکھی ہوئی،
اس میں سے صرف ایک جملہ اور آج کی گفتگو واقعا ختم. 1 گھنٹہ 5 منٹ گفتگو ہو گئی بس. وہ 60 منٹ پیچھے نظر تھے لیکن توجہ فرمائیں. اس میں شاہ اسماعیل نے امام زمان کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے. اس کا صفحہ نمبر 118. میں سب چھوڑ رہا ہوں, تفصیل بھی نہیں ذکر کرتا یہ کتاب, لیکن پچھلے سال حوالہ صرف دیا تھا. کتاب کا نام کیا ہے؟ منصب امامت. لو اتنا تو شاہ صاحب بھی مان گئے نا کہ امامت منصب ہے. اتنا تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ امامت منصب ہے. اس کے صفحہ نمبر 118 جو میرے پاس مطبوع ہے, اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام, انہوں نے لکھا ہے حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ سے افضل ہے. میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے, سوچتے رہنا. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 12ویں کی خلافت راشدہ سے افضل ہوگی. کیوں؟ کہتے ہیں ان کی خلافت چند خطے پر تھی اور 12ویں کی پوری کائنات پہ ہوگی. لو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جب 12واں خلفاء سے افضل ہے تو جن کا 12واں افضل ہے پہلا برابر کیسے؟ میں نے حوالہ دے دیا ہے. یہ ہے میرا آقا و مولا, یہ ہے میرا آقا و مولا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھئی, جن سچوں کے ساتھ ہونے کا قرآن حکم دے وہ سچے ہم نہیں بنائیں گے, جس نے حکم دیا وہی بنائے گا. ان سچوں میں پہلی ذات ذات مصطفیٰ ہے. بس اتنا ہی کہتا ہوں, اگر پہلی ذات ذات مصطفیٰ ہے تو باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ. ہم نے جنہیں مانا وہ اتنے سچے, اتنے سچے, اتنے سچے. 11 کو چھوڑو, 12واں اتنا سچا ہے. ادھر 12ویں کا ظہور ہوگا, ادھر عیسیٰ کا نزول ہوگا, وہ پیچھے ہوگا, یہ آگے. سوچیں کتنا سچا ہے 12واں. اب معذرت چاہتا ہوں, میں زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, ایک جملہ کہتا ہوں. اب حوالہ بھی یہی, شب جمعہ بھی ہے, امام زمان کی شب ہے. مجھے نہیں معلوم ہم ایسے مصائب کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے ممبروں سے زیادہ بیان ہونا چاہیے. میرا 12واں بڑا مظلوم ہے, بتاؤں کتنا مظلوم ہے. زیارت ناہیہ میں میرا 12واں کہتے ہیں میرا دادا حسین, میں آپ پر خون روتا ہوں پانی نہیں. ہمارے ایک عالم تھے, انہوں نے زیارت ناہیہ کے یہ جملے پڑھے, کہنے لگے یہ مبالغہ ہوگا. مبالغہ کہتے ہیں, پھر میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے امام معصوم اور مبالغہ کریں. کہنے لگے میں نے توسل کیا اور 40 وہی شب جمعہ مسجد کوفہ میں جاتا رہا, اور ہر دفعہ پورے خشوع و خضوع سے. کہتے ہیں 40 جمعرات مکمل ہوئی, میرا خلوص کہتے ہیں اتنا تھا کہ امام آئے. جیسے امام کی زیارت ہوئی, امام نے کہا جو پوچھنے آیا ہے بتاؤں؟ ہاں یا ابن رسول اللہ, میرا امام. کہا تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ مبالغہ کہا؟ کہا نہیں, میں حقیقتاً خون روتا ہوں. نہیں توجہ ہوگی, میں اپنے دادا حسین کی مصیبت پہ خون روتا ہوں. سادات و مومنین ہاتھ جوڑ کے جملہ سخت ہے. پوچھنے لگا بتائیں گے؟ میں مومنین کو بتاؤں وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ کیا اکبر کا زین سے زمین پہ آنا؟ فرمایا بڑا غم ہے, لیکن خون کوئی اور غم رلاتا ہے. کہا اچھا بتائیں قاسم کی پامالی؟ کہا بڑا غم ہے,
کہا کمرے بنی ہاشم کا زمین پہ آنا، کہا بڑا غم ہے، سنیں گے؟ کہا کون سا غم ہے جسے دیکھ کے آپ خون روتے ہیں؟ ایک جملہ اور کہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ میں اور آپ کربلا کو سنتے ہیں، امام سنتے نہیں۔ جب بھی امام ارادہ کرتے ہیں کربلا تمثیلی شکل میں امام کے سامنے مجسم کر دی جاتی ہے، نہیں توجہ ہوئی۔ میں اور آپ اکبر کا گرنا سنتے ہیں، 12واں دیکھتے ہیں۔ پوچھا وہ کون سا غم ہے جو آپ کو خون رلاتا ہے؟ سنیں گے جواب؟ کہا جب 70 قدموں پہ دادی کھڑی ہے، جب 70 قدموں پہ دادی کھڑی ہے اور شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ جملے واضح نہیں کیے، معذرت چاہتا ہوں، ہمت نہیں رہی بالکل واللہ، لیکن آپ کی محبت ہے، ایک جملہ کہتا ہوں اور زحمت ختم کرتا ہوں۔ کہا وہ غم جو مجھے خون رلاتا ہے نا، جب میری دادی ٹلہ زینبی پہ کھڑی ہے، شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، ہم صحیح مصائب کنائے میں پڑ جاتے ہیں۔ واللہ بہار الانوار کی روایت ہے، یہ ملعون نے 2 ایسے کام کیے کہ آقا زادی کو پھر بھولے نہیں۔ پتہ ہے کون سے؟ ایک نجس ہاتھ سے، ایک نجس قدموں سے۔ نہیں توجہ، اس ملعون نے نجس ہاتھ سے کیا کیا؟ کہتے ہیں ملعون کا ہاتھ اٹھا اور نیچے آیا، 70 قدموں پہ بہن تڑپی، کہنے لگی تجھے نہیں معلوم ان رخساروں پہ کون بوسے دیتا؟ ایسے پڑھوں نا، ایسے پڑھ دوں؟ نہیں، یہ تو میں نے پھر بھی واضح کر دیا، جو کچھ اس نے نجس ہاتھ سے کیا خدا کی قسم وہ نہیں بتا سکتا جو نجس قدموں سے کیا۔ عربی پڑھ دیتا ہوں جنہیں سمجھ میں آ جائے۔ وَوَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اللہ جانے اس نے نجس قدم کہاں رکھے کہ 70 قدموں پر بہن کو برداشت نہ ہوا۔ کہتے ہیں بی بی نے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ کیوں رکھے؟ علماء کہتے ہیں عربوں میں رسم تھی، جب کسی عورت کا کوئی نہ رہے تو وہ کسی کو آواز نہیں دیتی، ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی تھی۔ آ کر لوگ پوچھتے تھے تجھے کیا مدد چاہیے، کیا کمک چاہیے؟ شیعہ سنی بھائیوں سن رہے ہو؟ علی کی بیٹی بطول زادی ثانیہ زہرا ام المصائب کافی دیر انتظار کرتی رہی۔ جب کسی نے نہ پوچھا نا، بی بی نے ایک جملہ کہا، لشکر کو دیکھا، عمر سعد کو دیکھا اور ایک جملہ کہا حل فیکم من مسلم، تم میں میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں؟ میں صرف اتنا کہتی ہوں میرے بھائی کو ذبح کرنے سے پہلے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اجرکم اللہ۔ ایک جملے کا اضافہ کروں، رات میں نے بی بی کا مدینے آنا پڑا ہے، آج امام زمان کا ذکر کر دیا، دونوں کو ملا رہا ہوں۔ خدا کی قسم بشیر نے آ کے خبریں دی، جب مدینے میں یہ خبر پہنچی تو حضرت محمد حنفیہ نکلے، مریض ہیں، خادموں سے کہا مجھے اٹھا کے لے چلو۔ خادم چلے، جب دور سے 3 خیمے نظر آئے، کہنے لگے تمہیں دھوکہ ہوا ہے، حسین اور 3 خیمے۔ کہا چلیں تو صحیح دیکھتے ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ ہے، حضرت محمد حنفیہ ہے چچا، سجاد ہیں بھتیجے، جب سامنے نظر آئے تو ایک دفعہ دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، السلام علیکہ ایھا الضعیف، ضعیف میرا سلام۔ چچا پہچانا نہیں سجاد، کہا سجاد جوانی میں ضعیف ہو گیا۔ سنیں گے جواب؟ چچا جو میں نے دیکھا وہ آپ دیکھتے تو مر جاتے۔ کہا بتا زینب آئی؟ کہا ہاں سامنے خیمے میں ہے۔
یہ روایت نہیں پڑھتا تھا، مصائب آل محمد میں پڑھی۔ کہتے ہیں حضرت محمد حنفیہ خود چل کر اور بڑی مشکل سے خیمے میں داخل ہوئے، ایک دفعہ نظر دوڑائے اور پلٹے، کہا سجاد ذرا خیموں میں آ، مجھے بتا تیری پھپھی ان میں کون ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ ہاں، علی کی بیٹی مدینے میں آ گئی۔ بس آخری مجلس ہے، ایک جملے کا اضافہ کر دوں، علی کی بیٹی نانا کے روزے پہ آئی، نانا سے جو کہنا تھا کہا، لیکن پتہ ہے پھر بی بی ماں کی قبر پہ گئی، ماں کی قبر پہ گئی۔ جب ماں کی قبر پہ گئی تو اب زینب نے وہ جملہ کہا جو کہیں نہیں کہا تھا۔ کیا کہا؟ کہا اماں راضی رہنا، اب قیامت تک تجھے ماں کہنے والے رہیں گے، اماں مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ رہا۔ بس آخری جملہ رو کے کہا اماں مجھے ایک بات کا دکھ قبر تک رہے گا۔ کیا؟ اماں جس کے گھر کو نانا نے پناہ گاہ بنایا تھا، اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی، اماں تیری زینب ننگے سر شرابی کا دربار، الا لعنت اللہ علی القوم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا تجھے شب جمعہ کا واسطہ، آل محمد کی غربت کا واسطہ، آل محمد کے مصائب اور آلام کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کی شب ہے ان کا واسطہ، پروردگار حاضرین پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں ہمارے آقا و مولا امام زمان کے منتظرین میں شمار فرما، پروردگار امام کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگار میری قوم کے ہر انسان کو، ہر عزادار کو پروردگار حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگار کربلائی جذبہ عطا فرما، پروردگار اس عصر پرآشوب میں کربلائی جذبے کے ساتھ یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت و حوصلہ عطا فرما، پروردگار محبین اہل سنت کی حفاظت فرما، پروردگار ناصبیت، خارجیت، یزیدیت کا کلا کما فرما، پروردگار زیدی برادران نے جس محبت اور عقیدت سے ان مجالس کا اہتمام و انتظام کیا ہے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبور پہ رحمتیں نازل فرما، ان کی قبور کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما، پروردگار حاضرین کی جو مرادیں، پروردگار جو جائز دعائیں ہیں اسے شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار اس وقت پاکستانی عوام بڑے مشکل حالات میں ہے، پروردگار مہنگائی اور بے روزگاری ہے، پروردگار سب اس پاکستان کے مظلوموں کی مدد فرما، آبرو مندانہ رزق عطا فرما، روزی رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، پروردگار شب شہادت کریم اہل بیت ہے، پروردگار ہمارے نوجوان بچے بچیاں جن کے والدین جس حوالے سے ان کی نوکریاں ان کے رشتوں کے حوالے سے پروردگار پریشان ہیں، پروردگار اپنی طرف سے ان کے لیے ایک آبرو مندانہ حل تجویز فرما، بے حق محمد و آلہ الاطہار ماتم حسین یا حسین۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، پروردگار آپ کی حفاظت سب کو اپنے حفظ و امان، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔